تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی داتا ہے، دستگیر ہے۔ اس کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ لاکھوں درود حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء ہیں، ایسی ہستی ہے کہ اس جیسی ذات کوئی نہیں، اس کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ تمام انسانوں کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذات ایسی ہے، اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے کے اندر لوگ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں، لیکن جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے، قرآن کی نص موجود ہوتی ہے، صحیح حدیث سے مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے، پھر وہ اس دین سے پھر جاتے ہیں، اس شریعت کو نہیں مانتے۔ حالانکہ قرآن اس مسئلے میں سچا ثابت ہوتا ہے، واضح آیات موجود ہوتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اس آیات پر عمل نہیں کرتے۔ جن آیات کو دیکھ کر وہ اپنے امام کے قول کی تعویل کر دیتے ہیں، قرآن کی تعویل کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے جب شریعت کے مسئلے کو سنتے ہیں، گویا اس دین سے ہی پھر جاتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اس دین سے پھر جاتا ہے، فَيَمُتْ، اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس مسئلے کی وضاحت کے بعد کتنے ہی لوگ ہیں جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا اس کو نہیں مانتے۔
نماز کا مسئلہ ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں. کتنے لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو روزہ نہیں رکھتے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنی فصلوں میں سے عشر کو ادا نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی اس دین کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے. یہ کلمہ پڑھ لینے کے باوجود بھی کافر اور مشرک ہیں. وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہ کلمہ پڑھ لینے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں. ان کے کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز گونجتی ہے. یہ دنیا میں جتنی مرضی نیکی کر لیں، صدقہ اور خیرات کر لیں، حج اور عمرہ کر لیں، ان کے اعمال ہوا میں اڑا دیے جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. حشر کے میدان میں ان کی طرف توجہ کی جائے گی، ان کے اعمال کو دیکھا جائے گا، ان کے اعمال کو لے کر ہوا میں غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا. یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اپنے امام کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. کہتے تھے کہ ہمارا یہ مسلک اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس مسئلے میں قرآن کی بات کو مان لیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے، اللہ کی ہدایت کے علاوہ، بغیر اللہ کی ہدایت کے، کہ اللہ نے شریعت میں یہ بات نازل نہیں کی، وہ اپنے دل کی بات، اپنے بنائے ہوئے امام کی بات کو تسلیم کرے. قرآن کی یہ نص موجود ہے کہ اگر خامد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ایک دیتا ہے، دو دیتا ہے، وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے. اگر عدت گزر جائے وہ تجدید نکاح کر سکتا ہے. یہ قرآن کی نص موجود ہے. معاشرے کے اندر آپ ایسا نہیں کر سکتے. معاشرے کے اندر یہ لوگ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دیتے ہیں اور بیوی کو حرام کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کی نص موجود ہے کہ الطلاق مرتان، 2 موقع ہیں انسان کے لیے، تیسرے موقع پر بات ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنی بیوی سے صلح کر سکتا ہے، ایک موقع کی دوسرے موقع پر بھی صلح کر سکتا ہے، اور ہر موقع پر اللہ نے شریعت میں یہ بات موجود ہے
کہ اس کی عدت کے دن مقرر ہیں، 3 مہینے 10 دن ایک عدت کے دن مقرر ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے والا انسان وہ ان آیات پر عمل نہیں کرتا۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیات ہیں، ان آیات کو نہیں دیکھتا، لیکن جو اس کے مسلک کی باتیں ہیں، جو اس کے امام کی باتیں ہیں، وہ اس قرآن کی آیات کی تعویل کر کر اپنے مسلک کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کی نص کا انکار کر دیتا۔ بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، کیوں نہیں اللہ کی آیات تمہارے تک نہیں پہنچتی؟ بلا قد جاءتك آیاتی، اللہ کی آیات سن لیتی ہیں، پہنچ جاتی ہے۔ یہ نص موجود ہے بھائیوں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ فَكَذَّبْتَ بِهَا، وہ ان آیات کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جو مشہور مسئلہ ہے حلالے کا، وہ اپنے اس امام کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اسی مسئلے پر پکا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حلالہ کرنے والا کرانے والے پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے۔ یہ نص ہونے کے باوجود بھی وہ ان آیات کو جھٹلا دیتا، واستکبرتا، تکبر کرتا ہے کہ نہیں، میں ان آیات کو نہیں مانتا، میرا مولوی اور میرا پیر اس مسئلے پر ہمارا یہ مسئلہ ہمارے مسلک سے نہیں ملتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے لوگ ہیں بھائیوں، عام معاشرے کے اندر یہ آواز بلند کر کے دیکھ لیجئے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں نہیں، وہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں، لیکن معاشرے کے اندر آپ کی اس بات کو، قرآن کی اس آیت کو نہیں مانیں گے کہ نہیں، ہمارے مذہب کے مطابق، ہمارے مسلک کے مطابق یہ طلاق ہو چکی ہے۔ تکبر کرتے ہیں۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کی علامت ہے بھائیوں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہے جو اللہ آسمان سے کوئی چیز نازل کرتا ہے، اگر ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ کراہت کرتے ہیں اس چیز سے جو ان کو پسند ہی نہیں، جو ان کے مسلک سے نہیں ملتی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کراہت کا اظہار کرتے ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں سے ڈرتے ہوئے گناہ نہیں کرتے۔ صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن قیامت کے دن ان کی نیکیوں کو ذرات بنا کر ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا رات کو بڑا لمبا قیام کریں گے، ان کی نمازیں بڑی لمبی ہوں گی، ان کا ایک ہی جرم ہوگا کہ وہ خلوت میں تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے دامن کو نہیں بچا سکیں گے۔ آج یہ بیماری عام ہے، تنہائی میں انسان لوگوں سے بچتے ہوئے تو گناہ نہیں کرتا، لیکن جب اللہ دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی اللہ دیکھتا ہے، خلوت میں بھی اللہ دیکھتا ہے، جلوت میں بھی اللہ دیکھتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ جو مرضی چاہے دیکھ لے، اس کی نیکیاں حشر کے میدان میں ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وہ اس عہد کو توڑ دیتا ہے کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا، کہ تو ہمارا رب ہے، تیری صفات پر ہمارا ایمان ہے، تو سمیع بھی ہے، تو بصیر بھی ہے، تو علیم بھی ہے، تو خبیر بھی ہے، تو جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہماری ہر خبر پر تیری نظر ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ہم اس عہد کو توڑ دیتے ہیں کہ اللہ کو کی صفات پر ایمان لینے کے باوجود اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لعلہم، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا۔ آج ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اللہ کی وہ آیات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں جن کے اندر جہنم کا عذاب موجود ہے، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پیل پلائی جائے گی، کھانے کے لیے تھوڑ کا درخت ہوگا، یہ دل کیوں نہیں نرم ہوتے؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ہلاکت ہے اس دل کے لیے، ہلاکت ہے اس دل کے لیے جس دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کے ذکر سے وہ سخت ہو گئے ہوں۔ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کیجیے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ بہترین بات ہے اللہ نے نازل کی۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ یہ اللہ کی بہترین بات ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار سنائی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل اور ان کا جسم، ان کی کھال نرم پڑ جاتی ہے کہ انسان بے بس ہے، لاچار ہے، کچھ نہیں کر سکتا، پھر بھی اس کے اندر اتنی اکڑ ہے کہ اس کی آواز سنائی جاتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، وہ مسجد کی طرف نہیں آتا۔ ہمارے اتنے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارا جسم، ہمارا بستر چھوڑتا ہی نہیں،
ہمیں فجر کی آواز تو سنتی ہی نہیں. یہ دلوں میں سختی ہے بھائیوں. اگر ہمارے دل موم بن جائے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں رات کو نیند ہی نہ آئے کہ ہم نے صبح کی فجر کی نماز ادا کرنی ہے جس میں برکتی ہے، فضیلت ہے، جن کی 2 رکعت پڑھنے والا انسان پوری دنیا سے وہ افضل ہے. ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم محنت نہیں کر رہے. یوم تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، ایک دن پیشی ہونی ہے، ہر چیز عیاں ہو جائے گی، کوئی بات چھپی نہیں رہے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اپنا وزن کیا کرو، اپنا وزن کیا کرو کہ میں نے صبح سے شام تک کتنی نیکیاں کی. یہ وزن ہے بھائیوں. میرا اخلاق کیسا ہے، میں حقوق العباد میں کیسا ہوں، میں رب کے سامنے کتنا جھکنے والا ہوں، کتنا استغفار کرنے والا ہوں. اپنے گناہوں کی معافیاں مانگا کرو اور کوشش کرو کہ انسان مسجد کا نمازی بنے. ہمارے دل کے اندر اگر قیامت کا وہ منظر آ جائے، ہمارے دل کے اندر قیامت کا وہ منظر، وہ جہنم کا منظر ہماری نظروں کے سامنے ہو، پھر صبح کی نماز بستر پر نہیں ہوتی. وہ جنت کے نظارے، وہ جنت کی حوریں، وہ جنت کے محلات، وہ جنت کے باغات، وہ جنت کے پھل، وہ جنت کی نہریں، وہ جنت کی زندگی جب ہماری نظروں کے سامنے ہو، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے، پھر ہماری صبح کی نماز بستر پر ضائع نہیں ہوتی. محنت کیجئے بھائیوں، محنت کیجئے. کوئی پتہ نہیں کہ سو جائیں پھر اٹھ نہ سکیں، پھر کوئی اٹھانے والا نہ ہو. سو جائیں پھر چارپائی کو اٹھانے والے لوگ آ جائیں. اس سے پہلے غنیمت جانیے اپنی زندگی کو، اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے. اپنے لیے نیکیاں کرنی ہے، کسی کے لیے نہیں. نمازی بنیے اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کیجیے. ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہے. ایک ایک نیکی کو غنیمت جانیے. راستے میں اگر پتھر پڑے ہیں اس کو ہٹا دیجیے، یہ بھی فضیلت والا کام ہے. اور اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کے کلمات کو ہر وقت پڑھتے رہیے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. دیکھیے کیسے رنگ تبدیل ہوتے ہیں، کیسے دل نرم ہوتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے.